बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। फ़लस्तीन में हज़ारों मासूम फूल अपनी जान दे रहे हैं, अपना खून दे रहे हैं। हमने करबला सुना है, उसको महसूस किया है, उसको पढ़कर आंसू बहाए हैं, लेकिन जो फ़लस्तीन के हालात हैं उसमें करबला का मंज़र फिर से ज़िंदा कर दिया है। जिस तरह फ़रात का पानी बंद कर दिया था इमाम हुसैन और उनके लोगों पर, इसी तरह सिर्फ एक सोर्स रह गया था पानी का जिससे फ़लस्तीनियों को पानी मिलता था, वो भी बंद कर दिया गया। उनके मेजर हॉस्पिटल्स में बमबारी की जाती है, लाखों हज़ारों 11,000 अब तक शहीद हो चुके हैं रिपोर्टेडली, और उसमें से 4 से 5 हज़ार तो सिर्फ बच्चे हैं। मेडिकल एड्स नहीं है, फर्स्ट एड नहीं है। इस जुल्म, इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। वहाँ के एक बुज़ुर्ग ने कहा था कि जब तुम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओ, उनके सामने पेश हो, तो बताना कि किस तरह हमारे मासूमों की जानें जा रही थी और उम्मत मुस्लिमा खामोश तमाशाई बने देख रही थी। वो अपने मफादात के लिए बैठी हुई थी, चुप सादे हुई थी। और वो OIC का इजलास, जो कि मुश्तरका इजलास था अरब लीग का, जिसके से शायद फ़लस्तीनियों ने भी कुछ उम्मीदें बांध ली थी, तमाम उम्मत मुस्लिमा में तमाम मुसलमानों ने, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, जो फ़लस्तीन का दर्द महसूस कर रहे हैं, उन मासूम जानों के ज़ाया होने का दुख अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, उन्होंने एक उम्मीद बानी थी। उनको उम्मीद लगी थी कि शायद ये जो इस्राएली बर्बरियत का चल रहा है तमाशा, उस पर अब लगाम डल जाएगी, पर नहीं। अफसोस, वो OIC तो नंगी होकर रह गई, जहाँ पे फ़लस्तीन मासूम बच्चों के खून ने तो बता दिया कि हमारी उम्मत मुस्लिमा, वो लोग जो अल्म उठाए हैं इस्लाम का, वो तो अपनी मफादात के कंबल ओढ़े गहरी नींद सो रहे हैं। OIC का नतीजा क्या निकला, वो अरब लीग का नतीजा क्या निकला कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने। आपको साफ समझ आ गया कि कौन किस तरफ खड़ा है। वो सऊदी अरब जो कहता था कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, वो सऊदी अरब जिसकी तरफ लोग देखा करते थे, एहतरामन उसकी तरफ देखा करते थे, उसने कहा नहीं, हम नहीं जा सकते इनके ख़िलाफ़। हम बयानबाजी तो कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते। टर्की भी इसी लिस्ट में शामिल होता है। टर्की ने भी कहा कि हम सफारती तौर पर आवाज़ उठा सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली, अमली तौर पर नहीं। हम उनका हुक्का पानी नहीं बंद कर सकते। और बहरीन और मराकश तो हैं उन्हीं के साथ। और UAE का क्या कहना, उसने तो अपनी बेसेस, अपने अड्डे दिए थे। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वो बेल्ट जिसमें ईरान है, जिसमें इराक है, लेबनान है, सीरिया है, वो कहते हैं कि हम हमास के साथ खड़े, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम इस बर्बरियत के ख़िलाफ़ अमली तौर पर मैदान में आएंगे, हम हमास को सपोर्ट करेंगे और जो कुछ भी हम प्रोवाइड कर सके फैसिलिटी, सहूलत हमास को हम देंगे। और साथ में हम इसराइल का हुक्का पानी, तेल, पानी, जो कुछ हमारी उससे होता हुआ जाता है, जो हमारे अंदर है, जो हम कर सकते हैं, वो हम ज़रूर करेंगे और उनका तेल बंद करेंगे। लेकिन इस तमाशे में नुकसान किसका हो रहा है? उम्मत मुस्लिमा डिवाइड हो गई। हम एक नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि करबला रिपीट हो रहा है, लेकिन हम खामोश हैं, हम खामोश तमाशाई हैं। देखो किस तरह लोग नंगे हो रहे हैं। यहाँ फ़लस्तीन के मासूम खूनों ने अरब लीग को, मिडल ईस्ट को, उम्मत मुस्लिमा को नंगा कर दिया, तो यहाँ एशिया में एक शख्स खड़ा होता है, हक और बातिल का नारा लगाता है और सबको नंगा किए जा रहा है। हमारा इंसाफ का निज़ाम नंगा हो गया है। वो लोग जो 75 सालों से, जिनकी हम किताबें पढ़ा करते हैं, देखते हैं कि वो सारे लोग जिन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि हम कितने बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे, हमने पाकिस्तान के लिए कितने बेहतरीन काम किए हैं, तो उनसे सवाल ये है कि जब सभी को इतना अच्छा, इतना ईमानदार, मुहिब्बे वतन था, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पर इंटेलिजेंट था, फिर पाकिस्तान इस मुकाम तक कैसे पहुंचा?
کیوں آج ہمارا پورا نظام ننگا ہوئے کھڑا ہے؟ کیوں ہم انصاف پر اپنی عدالتوں پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ آپ نے تماشا دیکھ لیں، وہ چیف جسٹس صاحب جو جج اس پوسٹ میں آنے سے پہلے، چیف جسٹس کا حلف لینے سے پہلے جڑا نوالہ تک جا پہنچے تھے اور کہتے تھے مفاد عامہ، مفاد عامہ، ہیومن رائٹس، اور جب اعتزاز احسن نے ہیومن رائٹس ہی کے ریلیٹڈ ہے کہ جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں، جو غائب ہو رہے ہیں، ان کے لیے جب انہوں نے پٹیشن دائر کی تو وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مفاد عامہ کے اس میں نہیں آتا۔ لوگوں کے بھائی باپ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کلیئر ڈویژن آ رہی ہے۔ وہ باتیں جو شاید ہم نے 2 مہینے پہلے بھانپ لی تھی اور ہم بول رہے تھے، آج تمام رپورٹرز، تمام پہنچے ہوئے وکلا حضرات صاحب بول رہے ہیں، یہاں تک کہ ججز بھی کھڑے ہو چکے ہیں۔ آپ کے سپریم کورٹ کے اپنے جسٹس مظاہر علی نقوی نے انگلیاں اٹھا دی ہیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ پر۔ انہوں نے کہا ہے وہ باعث ہے، جو جوڈیشل کونسل میں میرے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے وہ ٹوٹلی بے بنیاد ہے اور بائسنس پر ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، انہوں نے تانیانی سے لے کر میرے متعدد فیصلوں کو ہمیشہ ان کے مخالف گئے ہیں۔ انہوں نے پوری کی پوری جوڈیشل کونسل کی تشکیل پر انگلی اٹھا دی ہے۔ بات یہ ہے، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ روایت کس نے ڈالی؟ یہ روایات جو آج چیف جسٹس بنے ہیں انہی کی ڈالی گئی ہیں۔ اگر آپ ماضی میں جائیں، جب سے یہ ریفرنس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جمع ہوا اور اس کے بعد وہ کلیئر بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد سے ہم جو قاضی فائز عیسیٰ کی پرسنالٹی میں دیکھ رہے ہیں، ایک ان کے کنڈکٹ میں دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے عطا بندیال کے سامنے کھڑے ہوئے، جو کہ اس وقت کے موجودہ چیف جسٹس تھے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح عطا بندیال پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی، ان کے فیصلوں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی، اب وہی سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب کوئی بھی فیصلہ دیتے ہیں اور کوئی دوسرا جج جسٹس آ کر اس کے خلاف انگلی اٹھا دیتا ہے تو وہ کیسے مؤثر رہے گا؟ اس طرح تو نظام ہی درہم بھرم ہو چکا ہے، آئین کہیں نظر نہیں آتا، عدالتیں ہماری صرف مذاق بن کر رہ چکی ہیں۔ عدالتوں میں ابھی بات ہوتی نہیں ہے، کارروائی شروع ہوتی نہیں ہے، لیکن نیوز پہلے آ جاتی ہے کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا۔ اس سے کیا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹڈ ہے، سب اسکرپٹڈ ہے۔ آپ کیس لے لیجئے کہ ابھی نواز شریف کا اپیلوں کا ابھی کوئی بھی تاریخ نہیں دی گئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن نیوز چل پڑتی ہے جیو پہ، اتنے امپورٹنٹ چینل پہ، کہ نواز شریف کا کیس اب تک لگ جائے گا اور اس ہفتے تک ان کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ یہاں پہ کورٹ رپورٹر جو سارا دن خبروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، وہ بھی پریشان ہے کہ یار ان لوگوں کو کیسے خبر مل گئی؟ ہم جو سارا دن سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس خبر نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو ان کو خبریں دے دیتا ہے؟ کہاں سے الہام ہو رہے ہیں؟ کہاں سے عدالتوں کے فیصلے ابھی محفوظ ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں؟ وہ عدالتیں جو ابھی سوچتی بھی ہیں کارروائی کرنے کے لیے، وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، کیوں؟ سارا نظام، ساری ڈویژن، مطلب میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ کہیں بتایا تھا کہ اگر کسی چیز کو آپ نے نقصان پہنچانا ہونا تو وہاں پہ تقسیم شروع کر دو، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ جیسے ہم فرقہ واریت کی لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، نسلی لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح آپ نے یہاں پہ ججز کو تقسیم کر دیا ہے ایک مفادات کے حصول کے لیے۔ نظام دن بدن ننگا ہوتا جا رہا ہے، گندا تھا، ننگا ہو گیا، بدبو مار رہا ہے۔ کہا جائے گی یہ عوام؟ روزانہ ہم الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے بعد بھی جب ہم کیوس میں کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں، یہ ہے ہمارے اعتبار کا لیول۔ یعنی کہ سپریم کورٹ کا جسٹس کہتا ہے کہ الیکشن ہوں گے، اس میں میں کچھ اور نہیں سنوں گا، لیکن اس کے باوجود لوگ پریشان ہیں کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں۔ یہ ہے آپ کے فیصلے کی اوقات۔ کیوں؟ اور جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جہاں انصافی نہیں ہوگا، تو وہ معاشرہ تو تباہ و برباد ہی ہوگا۔ آپ جو ہے وکٹمائزیشنز کر رہے ہیں۔ اب ایک نئی چیز چل پڑی ہے، انٹرویوز کا چل پڑا ہے۔ مجھے بتائیں، جو بھی انٹرویوز ہوتا ہے کیا وہ گواہی عدالتی کارروائی میں میٹر کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ انٹرویوز عدالتی کارروائی میں میٹر کرتے ہیں تو پھر بے نظیر نے بہت سارے بیانات نواز شریف کے خلاف دیے تھے، نواز شریف نے بہت سارے بیانات بے نظیر کے خلاف دیے، تو کیا وہ انٹرویوز کے دوران وہ ایلیگیشن لگاتے تھے تو کیا وہ اس کو ایز اے وٹنس آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟
آپ ہمارے عدالتی نظام کا یہاں دیکھیں کہ ایک بندہ غائب ہو جاتا ہے، اتنے دن غائب رہتا ہے اور پھر وہ انٹرویو دے دیتا ہے۔ میں یہ پوچھتی ہوں کہ کیا عدالتوں نے اس بندے کو بلایا ہے اور اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ یار یہاں پہ تم ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے تھے، عدالتی کاروائیاں ہو رہی تھیں، ہم بیٹھ کر تمہارے کیسز سن رہے تھے، کبھی اس ادارے کو بلا رہے تھے، کبھی اس ادارے کو بلا رہے تھے، اور تم آ کر کہہ دو کہ تم سیر سپاٹے پر گئے تھے، تو ذرا آؤ نا، تم بتاؤ کدھر گئے تھے سیر سپاٹے پر؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم ایک اسکرپٹ پر چل رہے ہیں، ہم اپنے پرسنل گرجز پر چل رہے ہیں، ہم مفادات پر چل رہے ہیں، اور مفادات عامہ صرف کہانیوں میں رہ گئی ہیں۔ ہر جگہ پاکستان میں KPK میں ہو، روزانہ آئے دن بم دھماکے ہونے، خون کی ہولی ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ خون میں نہا رہا ہے، لیکن ہم امت مسلمہ چپ کی تصویر ہیں۔ کیونکہ ہمارے اپنے مفادات ہیں، اور جب تک ہم اس مفادات سے اوپر نہیں اٹھیں گے ہم بدلاؤ نہیں لا سکیں گے، ہم تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ تبدیلی لانے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے، اپنے مفادات سے اوپر اٹھ کر قانون کے مطابق، آئین کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔